الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رمضان شریف بہت مبارک مہینہ ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کی قدر نصیب فرمائی، عظمت نصیب فرمائی. رمضان شریف میں نیکی کی کوشش اور نیکی کمانے کی توفیق عطا فرمائی. رمضان شریف میں نیکی 70 حصہ ثواب کے اعتبار سے 70 درجہ بڑھ جاتی ہے. رمضان شریف ایسا ماحول میسر کرتا ہے جس میں آدمی گناہ سے بچ سکتا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنت، روزہ ڈھال ہے، یعنی ڈھال کی طرح ہے. جیسے ڈھال ہوتی تھی، نیزے اور تیر جب دشمن برساتے تھے تو آدمی ڈھال کے ذریعے نیزے اور تیروں کو روک لیا کرتا تھا، غار خطا کر لیتا تھا، اپنی حفاظت رکھتا تھا. اسی طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جیسے تمہارا دشمن تمہارے اوپر نیزے اور تیر برساتا ہے اور تمہارے لیے ڈھال ہوتی ہے، تم اس کے ذریعے روکتے ہو، اسی طرح تمہارا باطنی روحانی دشمن، ایمانی دشمن شیطان ہے. وہ تمہارے اوپر خیالات کے اعتبار سے حملے کرتا ہے، گناہوں پر اکساتا ہے، گناہوں کو خوبصورت شکل میں پیدا کر کے پیش کرتا ہے، گناہوں کی طرف تمہیں راغب کرتا ہے، گناہوں کا جذبہ دلواتا ہے. اس کے یہ وار ہوتے ہیں. لیکن جب آدمی روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ اس کے واروں کو خطا کر دیتا ہے، کیونکہ جب بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، جس میں کچھ نہیں ہوتا، تو اندر کا جو چور نفس ہے وہ مرا ہوا ہوتا ہے. تو شیطان تو نفس کو اکساتا ہے، نفس پر وار کر کے پھر نفس آدمی کو خراب کرتا ہے. لیکن جب روزے کے ذریعے نفس مرا ہوا ہوتا ہے، پزل ہوتا ہے، تو شیطان اس آدمی پر، روزے دار پر حملہ نہیں کر سکتا، گناہوں کے جذبات پر اس کو نہیں اکسا سکتا، نہیں مار سکتا. اس لیے آپ کی اس مختصر جملے میں بہت سارا مواد علمی ہے کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال کی طرح ہے. روزہ رکھو، شیطان کے واروں سے اپنے آپ کو محفوظ کرو. تو روزے کے ساتھ آدمی گناہوں سے پرہیز نہ کرے تو فرض تو ادا ہو جاتا ہے مگر حاصل کچھ نہیں ہوتا. فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن مگر حاصل نہیں ہوتا. اس لیے دوسری حدیث شریف میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ. کتنے روزے دار ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں، سیاہ پیاس مرنے کے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. روزہ رکھ کر زبان کی حفاظت نہیں کرتے، روزہ رکھ کر گالی گلوچ پکتے ہیں، روزہ رکھ کر نظر کی حفاظت نہیں کرتے، روزہ رکھ کر کسی گناہ سے باز نہیں آتے، تو پھر روزے سے سوا پیاس اور بھوک مرنے کی کچھ بھی نہیں ملتا. لیکن حضرت نے پیاس کا نام لیا ہے کیونکہ پیاس زیادہ خطابی ہے. اور اسی طرح فرمایا تہجد پڑھنے والے بعض لوگ تہجد میں قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیکن قیام میں اخلاص اور توجہ اللہ نہیں ہوتی، سوا جاگنے، ان کو کچھ بھی سوا جاگنے کی حاصل نہیں ہوتا، بس نیند ضائع ہوتی ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں روزے دار کو ترغیب دی ہے کہ گناہوں سے خوب پرہیز کرے، خوب تقوی اختیار کر کے روزہ رکھے. توبہ، استغفار، ذکر، تلاوت جتنا نیکی کرے گا اتنا اس کا روزہ مزیدار اور قوت والا ہوگا. اور اسی طرح تہجد پڑھنے والے کو سمجھایا تہجد کا وقت تو بڑا اعلیٰ ہوتا ہے لیکن تہجد میں خالص اللہ کی رضا ہو، ریا نہ ہو، اور تہجد کے اندر اللہ کی طرف پوری رغبت اور توجہ ہو. ایسا نہ ہو کہ بس صرف جاگنا ہو باقی حاصل کچھ نہ ہو. اللہ جل شانہ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.